السلام علیکم۔ میری ماں قاتل تھی اپنی ہی بیٹی کی، کیا قصور تھا اس بیٹی کا؟ دیکھیے آج کی یہ سچی کہانی۔ اس سے پہلے ہمارے چینل سعیدہ وائس کو سبسکرائب کر دیں اور بیل کو ضرور دبائیں۔ میں آپا سے پورے 10 سال چھوٹی ہوں۔ اماں بتاتی ہیں ان 10 سالوں میں ہمارے 2 بھائی ہوئے، مگر قسمت کی خرابی دونوں ہی کی زندگی نے وفا نہ کی۔ اماں اب بھی کبھی کبھی ہاتھ مل کر ان کی یاد کو آنکھوں کے نمکین پانی سے تازہ کرتی رہتی ہیں۔ اماں یہ بھی کہتی ہیں کہ یہ نمکین پانی ان دونوں کی یاد کو ہرا کر دیتا ہے، اور کبھی کبھی تو یہ ہرا رنگ زہر بن کر ان کو بے جان بھی کر دیتا ہے۔ ہائے اماں، مجھے ان پر ترس آنے لگتا، لیکن میرے ننھے ذہن میں ایک اور بات کلبلاتی، اگر وہ زندہ رہتے تو کیا اماں مجھے اور آپا کو اہمیت دیتی؟ اب بھی کون سا پوچھتی ہیں۔ میری آنکھوں میں آنسو آ گئے، اور جب سے ابا نے ان کا ساتھ چھوڑا، ہم دونوں بہنیں اماں کو کانٹے کی طرح لگنے لگی تھیں، جیسے انہوں نے اماں کو ہماری وجہ سے چھوڑا ہے۔ لیکن بات کچھ ایسی غلط بھی نہیں تھی، بات بڑوں میں ہو رہی تھی۔ میں نے اتفاقاً ساری بات سن لی۔ میرا کوئی وارث ہونا چاہیے، ابا کہہ رہے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے 2 دیے تو تھے، اس کی منظوری ہوتی تو رہتے، اماں نے جواب دیا۔ مگر ابا کو اللہ تعالیٰ کی یہ منظوری نامنظور تھی۔ تبھی کہنے لگے، شرع کی اجازت ہے کہ میں دوسری شادی کر سکتا ہوں اور دونوں بیویوں کے برابر حقوق ادا کر سکتا ہوں تو؟ اماں نے پوری بات نہ سنی اور فوراً چیخ کر بولی، میری خدمت کا حق کیسے ادا کرو گے؟ اور وہ ساری راتیں جو میں تمہارے بغیر گزاروں گی اور تم اس کے ساتھ؟ شدت غم سے ان کی سانس پھول رہی تھی، لیکن وہ بولے گئیں، سلیم احمد، یہ میرا حق ہے، کاغذ کے پرزے پر لکھا حق مہر نہیں، جس کو تم نے پہلی رات ادا کر کے مجھے خریدا تھا۔ نکاح تو میں کر چکا ہوں، تم قبول کر لو یا نہ کرو۔ نہ رہنا چاہو تو تمہاری مرضی ہے، اس گھر سے جا سکتی ہو اور اپنی ان 2 بیٹیوں کو لے کر جانا، میں ان کو نہیں پالوں گا۔ ابا تل ملا کر بولے، میں نے اماں کو اس دن سے اور اس رات سے زیادہ بےقل کبھی نہیں دیکھا۔ ساری رات بے چینی سے اماں نے کروٹیں بدل بدل کر آنسو پوچھ پوچھ کر گزار دی۔ اماں، بھائی یاد آ رہا ہے؟ ایک بار میں نے اماں سے ڈرتے ڈرتے پوچھا بھی۔ اماں نے مجھے اس وقت غصے سے گھورا۔ اماں ڈراؤنی لگ رہی تھیں، ان کی آنکھیں سرخ اور چہرہ سخت ہو رہا تھا۔ میں نے ڈر کے آپا کو دیکھا، ان کو تو خیر بالکل نیند نہیں آتی تھی۔ سب کہتے تھے ان کو اثر ہو گیا ہے، جوان اور خوبصورت بھی تو بہت تھیں، یہ لمبے بال اور آنکھیں، ہائے اللہ ان کی آنکھیں جو ایک بار دیکھ لیتا۔ آپا خود سے باتیں کرتی رہتی ہیں، اماں نے آئے ہائے کہہ کر سینے پر ہاتھ رکھا۔ ہاں روز کرتی ہیں، تو کہاں ہوتی ہو اس وقت؟ میں وہیں، شہاب بھائی مجھے پڑھا رہے ہوتے ہیں اور آپا جھولے پر بیٹھی آنکھیں بند کر کے کبھی شعر پڑھتی ہیں، کبھی باتیں کرتی ہیں خود سے۔ اماں کی بے قراری میں 200% اضافہ ہو گیا۔ شہاب باتیں نہیں کرتا اس کے ساتھ؟ سوال میں گہرا سوال تھا۔ نہیں اماں، وہ تو مجھے پڑھا رہے ہوتے ہیں۔ اماں پریشان ہو گئی، ہو نہ ہو اس پر سایہ ہو گیا ہے۔ سایہ تو زمین پر ہوتا ہے اماں، کسی کے اوپر کیسے ہو سکتا ہے؟ تم نہیں سمجھو گی، چھوٹی ہو، پتہ نہیں سب لوگ یہ کیوں سمجھتے ہیں کہ میں کچھ نہیں سمجھوں گی، جبکہ آج نہیں تو کل میں ان کی ساری باتوں کو سمجھنے لگوں گی۔ جس دن ماموں یہاں آئے اس شام ابا کے ساتھ جو عورت آئی اسے تو ہم سب جانتے تھے، پتہ نہیں اماں نے اتنا شور کیوں مچایا۔ اس سے پہلے جب بھی شہاب بھائی کی بہن شایانہ ہمارے سامنے آتی، اماں ان کو ہاتھوں ہاتھ لیتی۔ اماں نے رات ہی بیگ تیار کر کے رکھ دیے تھے۔ آپا نے پوچھا تو کہنے لگی، کل تمہارے ماموں آ رہے ہیں ہمیں لینے۔ مگر کیوں؟ میں نہیں جاؤں گی، میں نے فوراً کہا، مجھے ان کا گھر اچھا نہیں لگتا۔ اماں نے زناٹے دار تھپڑ میرے گال پر مارا۔ آپا نے مجھے اپنی گرم آغوش میں بھر لیا۔ اماں، شادی ابا نے کی ہے، اس میں ہمارا کیا قصور ہے؟ ہمیں کیوں بے گھر کر رہی ہیں؟ تم دونوں ہی کا قصور ہے۔ آج اگر تم دونوں کی جگہ میرے بیٹے ہوتے تو سلیم کیوں دوسری شادی کرتا؟ اماں، دوسری شادی کے لیے جواز جھوٹے ہوتے ہیں، دیکھو ہم نے جانا تو ہے، مجھ سے موت کا یہ دکھ سہا نہیں جائے گا۔ اماں نے سخت لہجے میں فیصلہ کن انداز میں کہا، طلاق کے ساتھ رہنے سے تو بہتر ہے عورت موت کے ساتھ رہے۔ میں پتہ نہیں کیسے بول اٹھی، بہت زبان چلتی ہے تیری۔ اماں نے آپا کی محبت بھری آغوش سے نکال کر مجھے ایک طرف کیا اور آپا کی نشیلی آنکھوں میں آنکھیں ڈالی۔ شہاب کے ساتھ کیا معاملہ ہے تیرا؟ میرا؟ وہ گھبرا گئی۔ ہاں تیرا۔ اماں کا تو توبہ اتنا ڈراؤنا انداز تھا، بولنے لگی، مجھے چھوٹی نے سب بتا دیا ہے۔ نہیں آپا، میں نے اماں کو کچھ نہیں بتایا، مجھے آپا کی گود چھن جانے کا خوف لاحق ہو گیا تھا۔ میں نے کہا تھا آپا خود سے باتیں کرتی رہتی ہیں۔ اماں قسم سے یہی کہا تھا نا؟ ہاں یہی کہا تھا، اماں نے ٹھنڈے لہجے میں کہا۔ میں نے شکر ادا کیا کہ آپا کے دل میں کوئی بات نہیں آئی، اور ایسا ہی ہوا۔
आपा जब कमरे से निकली तो चुप थी और शाम को हम अब्बा का बड़ा सा सरकारी घर और बड़ी सी कार छोड़कर मामू मियाँ की छोटी सी गाड़ी में बैठकर उनके घर दूसरे शहर जा रहे थे। आपा ने मुझे गोद में बिठा रखा था। वो मुसलसल कुछ सोच रही थी और मेरे बालों में उंगलियां फेरती जा रही थी, मगर उनकी उंगलियों की हरकत में बेचैनी थी। मेरा छोटा सा जहन परेशान था। मैं सोच रही थी आज आपा के बाल सहलाने से मुझे मज़ा क्यों नहीं आ रहा, नींद क्यों नहीं आ रही, उलझन सी क्यों हो रही है। वो रात बहुत भयानक थी, काली स्याह रात। जब हम मामू मियाँ के घर पहुंचे, खामोश शहर जहाँ बड़े बड़े दरख्त रात की तारीकी में पहाड़ों जैसे खतरनाक लग रहे थे। कमरे में मौत जैसी खामोशी थी। हम जिस कमरे में थे वहाँ खिड़कियों पर पर्दे नहीं थे। अम्मा ने बहुत शोर मचाया और आपा को लेकर कमरे में बंद हो गई। ये क्या लेने आया है यहाँ? अम्मा ने आपा से पूछा। इसे कहो यहाँ से चला जाए, नहीं तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। मैं इसकी शक्ल नहीं देखना चाहती, न इसकी माँ की। सुबह चला जाएगा, आपा मिनमिनाई। और ऐसा ही हुआ। वो सुबह सवेरे ही चले गए। लेकिन मुझे आज तक याद है, रात जाने किस पहर अम्मा सोई होंगी, वो दबे कदमों आए। आपा जाग रही थी। मेरा तो जैसे उनके साथ तार जुड़ा हुआ था। वो उठी तो मैं भी उठ गई, लेकिन मैं हिली नहीं थी। आंखें हल्की सी खोली हुई थी, सब कुछ सुन रही थी। शाहब भाई को कमरे में देखा तो मुझे हैरत हुई। अभी मैं कुछ कहने ही वाली थी कि मेरी आंखों ने देखा। शाहब भाई बाहर लॉन की तरफ खुलने वाली लकड़ी के पट से टेक लगाकर खड़े हुए थे और आपा उनके कंधे से लगी रो रही थी। तुम यहाँ क्यों आए हो? मजबूर हो गया था। तुम्हारी याद मेरे सीने में फांस की तरह चुभ रही थी। तुम्हें भुला नहीं पा रहा था। लगता था ना देखा तो दम घुट जाएगा। शायद आपा ने रोते हुए कहा था। तुमने अपनी क्या हालत बना ली है, तुम्हें देखकर मैं डर गया हूँ। हंसती हो, ना बोलती हो, चुप हो गई हो। मोहब्बत का आसेब जान नहीं छोड़ता। आपा ने आह भरी और कहा, सुनो अब जाओ, छोटी जाग जाएगी, बच्ची है, जाने क्या सोचे। क्या तुम मेरे साथ चल सकती हो? चल सकती हूँ, मगर अम्मा का रिश्तों पर से एतबार उठ जाएगा। मुझे बता दो, मैं इतना बहादुर कैसे बन जाऊँ, कैसे तुम्हें भूलूँ? ये सज़ा मुझे क्यों मिल रही है? जिंदा रहने के लिए एक दूसरे को भूलना ज़रूरी नहीं। शायद कभी अम्मा का गुस्सा ख़त्म हो जाए और उनको तरस आ जाए, फिर शायद हम मिल सकें। रात आहिस्ता आहिस्ता उतर रही थी। मैं जागकर भी सोती रही, करवट भी नहीं ली। भाई चले गए। आपा ने वो रात खिड़की से लगे लगे गुजारी। सुबह उनको बहुत तेज़ बुखार चढ़ चुका था। वो मानी कहने लगी, ठंड लग गई है। मामू ने कई डॉक्टर बदल दिए, बुखार तो चला गया, मगर आपा को खंडर कर गया। मैं उस एक रात में सियानी हो गई। अकल आ गई थी। आपा का शाहब भाई के गले लगकर रोना और उनका इल्तिजा करना कि साथ चलो। मैंने कई बार आपा की हालत देखकर हाथ की पुष्ट से आंसू साफ किए थे। मामू ने अपने तौर पर एक दानिशमंदी का फैसला किया। अम्मा और मामू एक बंद कमरे में जाने क्या मीटिंग करते रहे। बाहर आए तो अम्मा ने खुशी से आपा को गले लगा लिया और बोली, मुबारक हो, यूसुफ ने अपने हामिद के लिए तुम्हारा हाथ मांगा है। हामिद भाई? आपा के बजाय मैं बोली, वो है मेरी आपा के काबिल। अम्मा क्या कर रही हैं आप? क्यों, क्या बुराई है इसमें? आपा से 4 साल बड़े हैं। ये बड़ी सी तोंद उनकी, और दांत देखे हैं उनके, पान खा खा कर दांत खराब कर लिए हैं। शक्ल तो देखें, आपा के किसी भी काबिल नहीं है वो। अम्मा का एक और थप्पड़ मेरे गाल पर पड़ा। तेरी हसीन आपा जैसों की शादी नहीं हुआ करती, समझी तू? शुक्र कर यूसुफ ने तरस खा लिया। मुझे बहुत रोना आ रहा था। आपा आप इनकार कर दें, आपको मेरी कसम नहीं करेंगे शादी। आपा ने खाली खाली नज़रों से मुझे देखा। आपा वो बिल्कुल अच्छे नहीं हैं, बिल्कुल नहीं। क्या फ़र्क पड़ता है छोटी, शादी तय हो गई थी। आपा ने इनकार नहीं किया था, जैसे मर गई थी वो। मुमानी बहुत खुश थी और हामिद भाई इतनी खूबसूरत बीवी के मिलने से पागल हो रहे थे खुशी से। मामू भी बहुत खुश थे, उनके बेटे का घर बसने वाला था। और लड़की भी क्या मिली थी, शहजादी। और खुश शहजादी रोज़ रोज़ कनीज़ होती जा रही थी। चलती तो ऐसा लगता पाँव ज़मीन पर नहीं, कहीं फ़ज़ा में पड़ रहे हैं। बात करती तो लगता सिसकियाँ ले रही हूँ। अम्मा कहती थी, आसेब है आसेब। हामिद भाई की डरावनी शक्ल देखकर ही मर जाएगा शायद, मैं सोचती। मायो वाला दिन था। आपा बहुत हसीन लग रही थी। चेहरे का रंग कपड़ों जैसा हो रहा था। सुर्ख फूलों का गहना उपटन लगाए, गुलाबी हाथों पर मेहंदी ऐसे जच रही थी जैसे जी चाहता कि मैं उनको देखती जाऊं। आपा ने बहुत प्यार से मुझसे कहा और पहली बार फरमाइश की, छोटी फ़ोन करना है, ज़रा बात करा दे मेरी। मैं फिलांगती हुई गई और दरमियाने कमरे से तार खींचती हुई फ़ौरन आपा के पास फ़ोन लाकर रख दिया। दुनिया में इससे बड़ी सादतमंदी कोई और हो नहीं सकती थी। अब तू जा,
انہوں نے کہا اور میں باہر چلی گئی۔ جانے کیسے اماں کی نظر پڑ گئی، تار کو دیکھتی دیکھتی کمرے میں آ گئی۔ میں ان کے پیچھے تھی۔ اللہ حافظ آپا نے کہا اور فون بند کر دیا۔ پتہ نہیں کس سے بات کر رہی تھی۔ اماں نے کچھ کہا اور نہ ہی میں نے، وہ آپا کو فون کرتا دیکھ چکی تھی۔ میں بہت حیران تھی کہ انہوں نے آپا سے کوئی سوال کیوں نہیں کیا۔ اگلی صبح نکاح تھا۔ آپا آنکھیں کھولے چھت کو تکے جا رہی تھی۔ اماں کمرے میں آ گئی۔ ان کے ہاتھ میں دودھ کا گلاس تھا۔ میں نے سوچا شکر ہے اماں کو آپا پر پیار تو آیا۔ مہرو جاگ رہی ہو؟ انہوں نے کہا۔ جی۔ آپا اٹھ کر بیٹھ گئیں۔ کل تمہارا نکاح ہے؟ جی، وہ سسکی بھرتے ہوئے بولی۔ میں چاہتی ہوں تم جب یہاں سے رخصت ہو کر سسرال جاؤ تو تمہارے دماغ کے کسی کونے میں شہاب بزداد کا سایہ نہ ہو۔ یہ میرے اختیار میں نہیں، انہوں نے خود کو سنبھالتے ہوئے کہا۔ تم میری ناک کٹوانا چاہتی ہو؟ اماں سوچ پر پہرا کیسے لگ سکتا ہے اور دل پر نہیں لگتا اماں۔ تمہارے سامنے دو راستے ہیں، شہاب کا آسیب اتار کر یوسف کی ہو جاؤ۔ یہ پی لو۔ یہ کیا ہے؟ دودھ، زہر ہے اس میں، اور شاید اماں کو شک بھی نہیں ہوگا۔ انہوں نے کبھی سوچا بھی نہیں ہوگا کہ آپا ان کے ہاتھ سے گلاس لے کر ایک ہی سانس میں پورا کا پورا دودھ کا گلاس پی جائیں گی۔ ایک لمحے میں ایک سانس میں ہوا اور پھر اگلی سانس بے قابو ہو گئی۔ وہ تو پہلے دعاؤں کے سہارے جی رہی تھی، ایسی دوا ملی کہ سہارے کی ضرورت ہی نہ پڑی۔ اماں نے سینے پر دو ہاتھ مارے۔ اپنی بیٹی کو اپنے ہاتھ سے مار دیا تھا، زہر دے دیا تھا۔ وہ چیخنا چاہتی تھی مگر جگ ہسائی کے ڈر سے انہوں نے آپا کو چپ چاپ مرنے دیا، اپنے ہاتھوں سے جو مار دیا تھا۔ گھر میں ممانی کے میکے والے بھی تھے اور اماں کے بھی۔ وہ کیا کریں کیا نہ کریں۔ آپا کے منہ سے جھاگ نکلنے لگا، چہرے کا رنگ بدلنے لگا تو اماں نے ماموں کو ایک بار پھر ہمراز بنایا اور آپا کی موت کا باضابطہ اعلان کر دیا۔ آپا کا چہرہ سفید کفن میں پرسکون ہو گیا۔ ہاتھوں کی مہندی اور اپٹن کی خوشبو کافور کی خوشبو کے ساتھ مل کر ایسے مہک رہی تھی کہ پھر ایسی خوشبو نہ سونگی میں نے۔ مہرو کا آسیب اس کو لے کر ہی چلا گیا۔ آسیب گھر بنا لیتا ہے، جاتا نہیں، اور جس پر عاشق ہو جائے اس کو پھلنے نہیں دیتا۔ میری بیٹی کو لے کر چلا گیا، اس کی شادی نہیں ہونے دی، بس نے نہیں دیا، اس نے مہرو کی جان ہی لے گیا۔ اماں آپا کے بعد اکثر مجھے سمجھایا کرتی اور میں سمجھ بھی جاتی، لیکن کچھ باتیں اختیار میں نہیں ہوتی۔ جیسے آپا نے کہا تھا، سوچ پر پہرا کون لگائے۔ آپا کے مرنے کے 12 سال بعد میری زندگی میں طوفان آ گیا۔ ویسے تو ان 12 سالوں میں بھی کوئی کم طوفان نہیں آئے تھے۔ ابا چل بسے، اماں کی آنکھوں میں ایک قطرہ آنسو کا نہیں دیکھا، مگر جب شہانہ خالہ آئی تو انہوں نے مجرمانہ اقرار کرتے ہوئے کہا، مجھے معاف کر دینا آپا، میں بھول گئی تھی کہ تم میری بہن ہو، مجھ سے بہت بڑی بھول ہوئی ہے، آپ کی قسم میں بھی تہی دامہ ہی رہی۔ سلیم نے مہرو کے جانے کا بہت بڑا صدمہ لیا، اس کی موت کا ذمہ دار خود کو سمجھتے رہے، گھلنے لگے تھے۔ جیتے جی تو بچی باپ کے سینے سے لگنے کو ترستی رہی۔ اماں نے اپنے دل کے زخم کھولے، بس آپ انہیں معاف کر دیجئے اور مجھے بھی۔ اماں نے اس دن ابا کے مرنے کا ماتم کیا اور بہت روئی، کہنے لگی بھروسے کی مار لگی ہے مجھ کو، شہانہ تجھے بہن سمجھا، میاں کو دیوتا، دونوں نے میری پیٹھ پر چھرا گھونپا، رہی صحیح کسر مہرو نے پوری کر دی۔ شہانہ آنٹی چلی گئی، اب اماں کو چپ لگ گئی تھی۔ ان کو ابا کی موت نے احساس دلایا کہ وہ تو ان کو بہت چاہتی تھیں، اتنا زیادہ کہ شراکت برداشت نہ کر پائیں۔ اور پھر آپا کا سوچ کر تو وہ ہاتھ ایسے ملتی جیسے کوئی اپنی بے بسی کا ماتم کرتا ہے۔ ان کو اس طرح بھائیوں کا غم کرتے ہوئے نہیں دیکھا تھا جس طرح آپا کے جانے کے بعد میں نے ان کو تڑپتے ہوئے دیکھا تھا۔ آپا کے بعد میری زندگی بہت پھیکی تھی، میں اب کس کا دامن پکڑ کر سوؤں گی؟ چونک چونک کر میری آنکھیں کھلتی رہتی تھی، لگتا آپا کی سسکیاں گونج رہی ہیں۔ کبھی کھڑکی پر وہ شہاب بھائی کے کندھے سے لگی دکھائی دیتی اور کبھی میرے بال سہرا رہی ہوتی، لیکن وہ کہیں نہیں تھی۔ ہاں کبھی کبھی چاند میں ان کا عکس دکھائی دیتا۔ وہ کہتی تھیں جو محبت میں جان دے دیتے ہیں وہ چاند پر رہتے ہیں۔ یا اللہ، پتہ نہیں وہ وہاں اتنی دور میرے بغیر، شہاب بھائی کے بغیر کیسے رہتی ہوں گی۔ علی چچا کامران کا بیٹا تھا۔ اماں کو علی سے کوئی مسئلہ نہیں تھا، لیکن چچا ابا کے بھائی، دنیا داری، جگ ہسائی، لوگ کیا کہیں گے؟ ایسے شخص کو لڑکی دے دی جس کے بھائی نے ڈھلتی عمر میں موت ہی نہیں طلاق کا ٹیکا بھی ماتھے پر سجاتے ہوئے اپنی بیوی کو میکے روانہ کر دیا۔ اماں کا حکم نامہ جاری ہوا، تب مجھے یاد آیا آپا نے اپنی مایوں کی رات فون پر کسے اللہ حافظ کہا تھا۔ انہوں نے ایک سانس میں زہر سے بھرا دودھ کا گلاس کیوں پیا تھا؟ محبت کا آسیب سر چڑھ کر بولتا ہے تو سدھ بھت کہاں رہتی ہے، ہوش کہاں رہتا ہے؟ شہاب بھائی تو بہت کم گو تھے، کبھی اماں کے سامنے بات نہیں کی تھی۔ علی نے شور مچا دیا،
अम्मा से बोलो, अगर आपको ताया अब्बा ने तलाक दी थी तो इसमें हमारा क्या कसूर है? मगर अम्मा सज़ा सुनाते हुए कसूर कहाँ गिनवाती थीं। कह दिया सो कह दिया। मेरी बात तय करती गई। मैं बहुत रोई। आली ने मुझे वरगलाने की बहुत कोशिश की, मगर जाने क्यों मुझे आपा की वो बात याद आ गई जब वो शहाब भाई के कंधे से लगी रोती रहीं और कहती रहीं, नहीं जा सकती, अम्मा का रिश्तों से एतबार उठ जाएगा। और अम्मा कहती हैं उनको भरोसे की मार पड़ी है। अब क्या करूं, क्या ना करूं? मेरे आंसू न थमते थे। अम्मा मेरे लिए परेशान थी, लेकिन उनकी अना, उनकी दुनियादारी उनको मेरी आंखों में झांकने की इजाज़त नहीं दे रही थी। आली ने मुझे मैसेज किया, अगर मैंने शादी से इनकार न किया तो वो मर जाएगा। अम्मा सच कहती हैं, आशिकों ने मौत को खेल समझ लिया है। आली भी यही कह रहा था। मैं शहाब भाई की तरह बुज़दिल नहीं हूँ। चूड़ियाँ नहीं पहनी मैंने, और मुझे ये खौफ कि वो जो कहता है वो कर दिखाता है। बहुत सोच विचार के बाद मैंने फैसला किया, ऐसा है तो फिर ऐसा ही सही। मैं दूध में चूहे मार गोलियां डालकर अम्मा के सामने आ गई। अम्मा फजर की नमाज के बाद तस्बीह कर रही थी। मेरे हाथ में शीशे का गिलास देखा तो घबरा गई। उसमें दूध था। वो भी 12 बरस पीछे चली गई मेरी तरह। ये क्या है? दूध जहर से भरा हुआ। लेकिन वो मेरे सर्द लहजे से डर गई थी। अम्मा, मोहब्बत वो वाहिद जज्बा है जिसकी तारीख नहीं बदलती। आप सच कहती हैं। ये आसेब घर बना लेता है। मेरी मोहब्बत के सामने भी 2 रास्ते हैं, रिहाई या जुदाई। रिहाई कहते कहते मैंने गिलास आगे बढ़ाया। अम्मा के हाथ से तस्बीह छूट गई। आपा का फैसला आपने आपा पर छोड़ा था, आप मेरा फैसला करेंगी। पागल हो गई हो क्या? अम्मा, दूध का गिलास मुझे आप पिला दें। जहर है, मर जाऊंगी मैं, लेकिन उसके बगैर नहीं रह सकती हूँ। अभी मैंने मेहंदी नहीं लगाई, मेहमान भी घर पर नहीं हैं, किसी को कुछ पता नहीं चलेगा। मेरी बात अधूरी थी कि अम्मा ने गिलास को अपने हाथ से परे फेंक दिया। मुझे गले लगाकर रोने लगी, और इतना रोई कि शायद उससे पहले कभी नहीं रोई होंगी, और ना अब कभी रोने जैसी हालत रह गई थी। उस मनहूस आसेब ने तो लगता है मेरे घर का रास्ता ही देख लिया है। जाके कह दे कमबख्त से इस बार वो जीत गया है। मैं और अम्मा दोनों गले लगकर ज़ारो कदार रो रही थी। जाने क्यों, शायद मोहब्बत के आसेब की जीत हुई थी, और इस बार रिश्ते को खोया नहीं था। अम्मा ने एक बेटी को अपने हाथों से बहन और शोहर की वजह से खो चुकी थी, लेकिन इस बार उन्होंने मुझे नहीं खोना चाहा। एक मैं ही तो उनकी ज़िंदगी में रह गई थी। क्या वो मुझसे भी मेरी मोहब्बत छीन लेती? क्या मोहब्बत का ये आसेब मुझ पर असर नहीं करता? नहीं, इस बार मोहब्बत के आसेब ने अम्मा के सर पर चढ़कर बोलना शुरू कर दिया, और अम्मा ने फिर मेरी शादी आली से करवा दी।